غسل جنابت کی حکمت۔ سوال: میں کسی دوست سے غسل جنابت کی حکمت پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ اس کے جواب نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ بیوی سے مباشرت کے بعد سارا جسم دھونے اور غسل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف عضو تناسل کو دھونے پر ہی اکتفا کرتا ہے۔ میں نے اسے قائل کرنا چاہا لیکن اس کی تشفی نہیں ہوئی۔ آپ سے تشفی بخش جواب مطلوب ہے۔ جواب ہے: جنابت کے بعد غسل کرنا ایک اسلامی فریضہ ہے۔ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور تمام امت پر اتفاق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ متعدد احادیث سے بھی غسل جنابت کی فرضیت ثابت ہے۔ تمام علماء و فقہا اس کی فرضیت پر متفق ہیں۔ ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی نے اس کی فرضیت کا انکار کیا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس کی فرضیت کا انکار در حقیقت قرآن و سنت کی تکذیب ہے۔ اب رہا سوال اس کی حکمت کا۔ فرض کیجئے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے لیے دوائیں تجویز کرتا ہے۔ 2 گولیاں کھانے سے قبل اور 2 کھانے کے بعد، 2 چمچی صبح اور 2 چمچی شام۔ کیا مریض کا ڈاکٹر سے یہ سوال کرنا ضروری ہے کہ فلاں دوا 2 چمچی کیوں لینی ہے، 3 کیوں نہیں، اور فلاں کھانے سے پہلے کیوں کھانی ہے، بعد میں کیوں نہیں؟ اگر ڈاکٹر مریض کو اس کی علت و حکمت بتا دیتا ہے، تب بھی یہ طبی باریکیاں کیسے مریض کی سمجھ میں آ سکتی ہیں؟ اس کی صحیح حکمت و مصلحت تو صرف ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہی مثال پیش کرنا چاہوں گا ان سب کے لیے جو شرعی احکام و عبادات کی حکمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ساری عبادتیں انسانی دل کے لیے دوا کی مانند ہیں، انسان کو غفلت، غرور اور بھول چوک کے مرض سے شفا بخشنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ ان میں سے جس کی دوا کی حکمت چاہے اپنے بندوں پر ظاہر کرے اور جس کی حکمت چاہے پوشیدہ رکھے۔ بندے کو اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو دوائیں تجویز کی ہیں وہ ساری کی ساری اس کی بہبود اور بھلائی کے لیے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 220: وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، برے اور بھلے دونوں کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ کتنے ہی ایسے شرعی احکام ہیں جن کی حکمت و غایت قرون اولیٰ میں پوشیدہ تھی۔ بعد کے وقتوں میں سائنسی ترقی نے ان کی حکمت و غایت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ عبادات اور شرعی احکام کی روح یہی ہے کہ انہیں اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیا جائے، چاہے ہم ان کی حکمت سے واقف ہوں یا نہ ہوں۔ بندے کو ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر انسان صرف انہی چیزوں میں اپنے رب کی اطاعت کرے جن میں اس کی محدود عقل مطمئن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی عقل کا بندہ ہے، اپنے رب کا نہیں۔ ویسے آپ غور کریں تو غسل جنابت حکمت و مصلحت سے خالی نہیں۔ اس کا فوری فائدہ یہ ہے کہ جنابت کے بعد جسم میں جو کاہلی، سستی اور کمزوری لاحق ہوتی ہے وہ غسل کرنے سے جاتی رہتی ہے اور اس کی جگہ طاقت اور چستی آ جاتی ہے۔ پیشاب اگرچہ اس راستے سے نکلتا ہے جس راستے سے منی آتی ہے، لیکن پیشاب کرنے کے بعد جسم میں نہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے نہ سستی کا، بلکہ اس کے برعکس آرام ملتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ منی چونکہ سارے بدن سے نکلتی ہے اس لیے اس میں سارا بدن دھونے یعنی غسل کرنے کا حکم ہے۔ اس کے برعکس پیشاب میں صرف خاص عضو کو دھونے کا حکم ہے، کیونکہ اس کا معاملہ منی جیسا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر پیشاب میں بھی اسی طرح نہانے کا حکم ہوتا جس طرح جنابت میں ہے تو یہ حکم بندوں کے لیے کس قدر باعث مشقت ہوتا۔ پیشاب کے برعکس جنابت ایسا عارضہ ہے جو کبھی کبھی لاحق ہوتا ہے، اور اس حالت میں غسل کرنا بہت زیادہ باعث مشقت نہیں۔ اگر تھوڑی مشقت ہے بھی تو اس کی حکمت یہ ہے کہ بندہ جلدی جلدی اس فعل کی طرف نفسیاتی طور سے آمادہ نہ ہو اور جنسی تعلقات میں اسراف سے کام نہ لے۔ مجھے غسل جنابت میں ایک حکمت اور نظر آتی ہے۔ مومن کو صرف اپنی خواہشوں کی خاطر زندہ نہیں رہنا چاہیے، ہر کام میں اس پر اللہ کا بھی حق ہے۔ بیوی سے مباشرت کر کے اس نے اپنے نفس اور بیوی کا حق ادا کر دیا، اب اسے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اور یہ حق غسل کر کے ادا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔
غسل جنابت میں حکمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے بندوں کو مختلف بہانوں سے نظافت اور پاکی کی ترغیب دی ہے۔ مثلاً ہوا خارج ہو تو وضو کا حکم ہے، پانچوں اوقات میں وضو کرنے کا حکم، اسی طرح جنابت لاحق ہو تو غسل کرنے کا حکم۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَہِّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَہُ عَلَیکُمْ، سورہ مائدہ آیت 6۔ مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔